ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. یہ سورہ فتح کے تیسرے رکوع کی آیات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں واقعہ حدیبیہ کے پس منظر میں بہت سارے اہم احکامات اور اس موقع پر اس مسلمان جماعت کی جو جان فروشی جان نثاری اور ان کے دلوں کے اندر جو صبر و استقامت اور نظم و ضبط کی کیفیت ان سے سرزد ہوئی ہے اس کو عنوان بنا کر تا قیامت مسلمان جماعت کے لیے عام اصول اور ضابطے متعین فرما دیے ہیں. گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسلمان جماعت سے رضا اور ہمیشہ کی خوشنودی کا انہیں مجدہ سنایا، ان کے بارے میں اعلان کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرتے ہوئے حلف اٹھاتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم میدان جنگ سے کبھی بھی راہ فرار اختیار نہیں کریں. اللہ نے اس کا روب دشمن پر ایسا پیدا کیا مسلمان صلح کرنے پر دشمن جو ہے وہ مسلمان جماعت سے صلح کرنے پر مجبور ہوا. عجیب بات ہے کہ ایک لمحہ پہلے یہ جماعت دشمن سے لڑنے کے لیے حلف اٹھا رہی ہے، دوسرے ہی چند لمحات کے بعد یہ مسلمان جماعت صلح کر لیتی، ان کی لیڈرشپ صلح کر لیتی. یہ مسلمان جماعت اس کو بھی دل و جان سے قبول کر لی. یہ اس کو سکینت سے قرآن نے تعبیر کیا فانزل السکینۃ علیہم. جو جماعت اس درجے کی ڈسپلن نظم و ضبط رکھتی ہو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی کامیابی کا وعدہ ہے. اسی کا یہاں مزید اللہ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا. ایک تو صلح حدیبیہ میں بظاہر مسلمان جماعت بغیر اپنے مقاصد کو حاصل کیے واپس آئی، عمرے کے ارادے سے گئی ہے وہ بھی نہیں ہوا. لیکن جو اس صلح اور اس معاہدے کے پس منظر میں مستقبل میں جو اللہ نے مسلمان جماعت کو فتوحات کامیابیاں عطا کی ہیں قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے. پہلی کامیابی تو اللہ نے ہی عطا کی کہ اس دشمن سے جب معاہدہ ہو گیا امن کا جنگ بندی کا، اب جو دوسرا قریب کا دشمن تھا یہودی
ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، مختلف قبائل اور جنگجو قوموں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہتے ہیں اور خود بھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اللہ نے اس مسلمان جماعت کو حکم دیا کہ اب ان سے دور رہو۔ یہ قریب کا دشمن ہے۔ خیبر جو بہت قریب کی آبادی تھی مدینہ منورہ سے، جہاں بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے، بہت ساری ڈیوڑیاں اور ان کی زمینیں تھیں۔ 3 مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جماعت کو حکم دیا کہ اب ان خیبر والوں کو ان کی سرزنش کرنا، ان کی خرابیوں اور ان کی کارستانیوں کا مزہ چکھانا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جماعت کو جو آپ کے ساتھ حدیبیہ مقام پر پہنچی تھی حکم دیا کہ ان کے سوا اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ان کو لے کر خیبر کا محاصرہ کیا۔ کہیں ایک دن اس میں جنگ بھی ہوئی، مسلمانوں کو بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑا، یعنی جلدی سے فوراً تو انہوں نے قلعے حوالے نہیں کیے، لیکن نتیجتاً یہ ہے کہ مسلمان کامیاب ہوئے۔ یہودی ان میں سے کئی ایک مارے گئے اور باقی جو بچے انہوں نے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو اللہ نے اس موقع پر مسلمان جماعت کو فتح سے بھی اور بہت سارے اموال غنیمت سے بھی نوازا۔ اس کا ذکر کیا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا۔ یہ غنیمت جس سے مسلمان جماعت کی معاشی حالت بہتر ہو گئی۔ یہ مال در حقیقت وہ لوٹ مار کی مال ہوتے ہیں جو قومیں غریبوں پر ٹیکس لے کر یا غلط طریقوں سے مال جمع کرتی ہیں اور پھر ان اموال کو عیاشیوں میں، مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں، ظلم و زیادتی میں استعمال کرتی ہیں۔ مسلمان جماعت ان مالوں کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور پھر ایک نظم کے ساتھ ان کو تقسیم کرتی ہے۔ اس سے مسلمان جماعت کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے اور اگلے درجے کے پروگرام دنیا کے اندر پھیلانے میں اگلے درجے میں یہ مال معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس پر جنگی اپنی قوت و طاقت کو بھی بڑھایا اور اسی طرح اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہی پر قناعت کر کے نہیں بیٹھے رہنا، ابھی تو اللہ نے قیامت تک تمہیں فتوحات عطا کرنی ہیں، غنائم دنیا کے تمہیں ملنے ہیں، دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ تم نے حاصل کرنی ہیں۔ اس کا ذکر فرمایا وعدکم اللہ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا مغانم کثیرۃ، بہت زیادہ غنیمتوں کا، تأخذونہا جنہیں تم لوگے۔ یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے مسلمان جماعت سے، لیکن اس کے لیے مسلمان جماعت جس درجے کی ہونی چاہیے قرآن نے ان کا پیچھے تذکرہ کر دیے، کیسی ان میں ڈسپلن ہو، نظم و ضبط ہو، کیسی ان کے اندر جو ہے اللہ پر اعتماد ہو، اس کی تعلیمات پر عمل ہو۔ تو ایسی جماعت کے لیے فتوحات کا اور دنیا کے اموال اور غنائم کا اللہ نے وعدہ کیا کہ تم ان کو لوگے۔ فعجل لکم ھذی، تمہارے لیے یہ تو ابھی فوری ہے، یعنی خیبر کی غنیمت تو بھی فوری تم مسلمانوں کو مل گئی ہے جو سب سے پہلی مسلمان جماعت ہے۔ فعجل لکم ھذی، ھذی کا اس میں اشارہ خیبر کی غنیمت کی طرف ہے، یا بعض مفسرین کے نزدیک اس سے اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے کہ تمہیں فوراً تو اللہ نے ابھی یہ صلح حدیبیہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں دی ہے۔ تم بظاہر اس کو سمجھ رہے ہو کہ ہم نے دبک کر یہ ان سے معاہدہ کیا ہے، جبکہ یہی معاہدہ تمہارے نظریہ، تمہارے فکر، تمہاری تعلیمات ان کی ابلاغ اور پھیلانے کا سبب بنا ہے اور مستقبل میں اسی مکہ کی فتح کا سبب بنا ہے۔ تو فعجل لکم، یہ صلح تو ابھی لو ہے، اور دیکھو وکف ایدی الناس عنکم، یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ مکہ کے جو لوگ تھے، قریشی جو تھے، یہ کوئی ڈرپوک نہیں تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، جنگجو لوگ تھے، اور پھر یہ قریب میں اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ مسلمان تقریباً 250-300 میل اپنے وطن سے، اپنے شہر سے دور ہے، اور یہاں سے مکہ 13 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب یعنی مکہ کے لوگ تو اپنے گھر میں، اور پھر دوسرا یہ کہ آس پاس جتنے بھی قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے معاہدے ہیں۔ تو
ان کے لیے جنگ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کو تو سپورٹ یہاں سے بھرپور مل سکتی ہے، ان کو رسد آسانی سے مہیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس نہ رسد ہے، نہ کوئی یہاں معاون اور مددگار ہے، آئے بھی کیا ہے، اس احرام کی حالت میں جانور قربانی کے ساتھ ہے، سوائے ایک تلوار کے اور کوئی کچھ ساتھ اسلحہ بھی نہیں ہے، اور خرد و نوش کا بھی کوئی زیادہ سامان نہیں ہے، ضرورت کا سامان ہے۔ تو مسلمان جماعت جو ہے وہ اس وقت بظاہر جنگی اعتبار سے کمزوری کی حالت میں ہے، دشمن طاقتور ہے، لیکن اللہ نے دشمن کے ایسے اوسان خطا کیے کہ اس کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کھلم کھلا مسلمان جماعت سے لڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان کے ہاتھوں کو، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا کہ وہ تم سے لڑائی کریں۔ یہ کس نے روکا ان کو؟ جنگ کرنے سے روکنے والی ذات اللہ نے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، ایک روک پیدا کر، یہ روک جنگ کے اندر سب سے بڑی اللہ کی مدد ہو، تائید و نصرت ہو۔ اور یہ روک پیدا کہاں سے ہوا؟ مسلمان جماعت کے ڈسپلن، نظم و ضبط۔ جتنا نظم و ضبط کسی جماعت میں پایا جاتا ہے اتنی وہ جماعت طاقتور ہوتی ہے، اتنی دشمن پر اس کا روک پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کے کئی ایک سفیر یہاں اس میدان میں آئے، حدیبیہ میں آئے، جب انہوں نے مسلمان جماعت کی اس ڈسپلن کو دیکھا، اپنی قیادت کے ساتھ ان کے اس خلوص کو دیکھا، اس محبت کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق اور محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو پانی نیچے ایک قطرہ نہیں گرتا، صحابہ اس کو تبرک سمجھ کے ہاتھوں ہاتھ لے کر جسم پر مل لیتے ہیں۔ یہ اپنی قیادت کے ساتھ ایک مخلصانہ محبت اور انتہا درجے کا لگاؤ۔ تو جو قیادت جس کے ساتھ اتنی عقیدت مندی ہے، اگر وہ اس جماعت کو حکم دے گی کہ میدان میں اترنا ہے، دشمن سے لڑنا ہے، میدان سے فرار نہیں اختیار کرنا ہے، تو کیا یہ جماعت پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ اور پھر اس کا عملی مظاہرہ کیا بھی ہے کہ انہوں نے حلف بھی اٹھایا۔ یہ جب حلف اور بیعت کا معاملہ ہوا تو اس نے تو مکہ کے قریشیوں کے اوسان خطا کر دیے کہ ان لوگوں کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں بطور انعام کے ذکر کیا کہ دیکھو اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد یہودیوں کے ہاتھ بھی لیے، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، یہ خیبر کے یہودی یا اسی طرح دیگر جو اور کچھ قبائل ان کے حلیف تھے، بنو غطفان، بنو اسد، ان کے ساتھ یہودیوں کے معاہدات تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہتے اور جنگی تیاری میں بھی تھے۔ خیبر والے وہ تو مسلسل جنگی تیاری کر رہے تھے۔ 10,000 جب حضور نے خیبر کا محاصرہ کیا تو 10,000 لڑنے والے لوگ وہاں موجود تھے اور کثیر تعداد میں اسلحہ انہوں نے جمع کر رکھا تھا اپنے قلعوں میں۔ اب مسلمان مدینہ سے 300 میل دور ہے اور سامنے دشمن بھی ہے، مکہ کا دشمن الگ ہے۔ بہترین موقع تھا یہودیوں کے پاس کہ مدینہ کے اوپر حملہ کر کے جو بقیہ مسلمان تھے ان کا سفایا کر دیتے، لیکن ان کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی۔ مسلمان باوجود دور ہونے کے ان مسلمانوں کا روب ان پر پڑا ہوا ہے، ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ پیچھے سے مدینہ پر جلغار کریں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو کس نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا؟ مکہ والوں کے ہاتھ مراد ہوں یا یہودیوں کے ہاتھ مراد ہوں، تو دونوں کے ہاتھوں کو اللہ نے روکا ہے۔ کہ اللہ نے خاص طور پر تم پر انعام کیا، اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ دیکھو وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، کہ اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، ایمان والوں کے لیے قدرت کی ایک نشانی ہو جائے کہ قدرت کیسی ان کی دستگیری کر رہی ہے، کیسی ان کی مدد کر رہی ہے، کہ اللہ نے کس طریقے سے ان کی حفاظت کی۔ ایک اور بھی حفاظت تھی، دشمن کی طرف سے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں پر کئی مرتبہ یلغار بھی تھا، جس کا آگے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، کہیں وہاں اس پر بات کریں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صلح اور یہ اس طرح دشمن کو تم سے روکنا
یہ تمہارے لیے ایک اللہ کی نشانی تھی ایمان والوں کی۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہیں درست اور سیدھے راستے پر جمائے رکھے، اس پر ثابت قدم رکھے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ایک ہے ہدایت، ایک ہے ہدایت پر استقامت، اصل چیز یہ تو اللہ تمہیں استقامت دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنی مدد کی اور قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھلاتا ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور کچھ اور جن پر تم نے قدرت نہیں پائی، اللہ نے بہت ساری غنیمتوں کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، وَأُخْرَى کچھ اور غنیمتوں کا بھی تم سے وعدہ کیا، فتوحات کا۔ یہ تو اس موقع کے لیے صلح ہو جانا یہ بھی ایک فتح تھی، پھر خیبر کا فتح ہو جانا یہ بھی ایک کیا تھی، فتح تھی۔ اس کے علاوہ اللہ نے تم سے اور فتوحات کا بھی وعدہ کیا۔ اخرى لم تقدروا علیہ، جن پر تم قادر نہیں ہوئے، جن پر تم قادر نہیں ہوئے، ان پر ابھی تم نے حملہ نہیں کیا، لیکن مستقبل میں وہ تمہیں فتوحات حاصل ہوں گی۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ مستقبل کی فتوحات کون سی ہیں جن کی طرف اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے؟ وہ اسی مسلمان جماعت کے ذریعے سے ایک صدی کے اندر دنیا کی اکثر جو دریافت اس وقت دنیا کی، اس کے 3 بر اعظموں کے اوپر مسلمان جماعت دنیا کے اوپر قابل ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرتی ہے۔ مغرب کی طرف چلے جائیں، شام، فلسطین، مصر، شمالی افریقہ، روم، یہ سب مسلمانوں نے فتح کیے، بہت سارا علاقہ اس کا۔ اور مشرق کی طرف چلے جائیں تو مشرق میں ایران، عراق ہیں، اور اسی طرح جو ہے مشرق کی یہ سارے یہاں تک کہ ہندوستان تک مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا۔ لم تقدروا علیہ، بہت سارے وہ ممالک جن پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے ہو، لیکن اللہ نے ان پر بھی تمہیں غلبہ دینا ہے۔ وَأُخْرَى، بہت سارے اور ممالک۔ ایک صدی کے اندر خلیفہ ولید بن عبد الملک اعلان کرتا ہے، یہ اموی خلیفہ ہے، بنو امیہ کا دور تقریباً 200 سالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے فوراً بعد کا دور ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میری حکمرانی 3 بر اعظموں پر ہے، 3 بر اعظموں پر اس وقت مسلمانوں کی حکمرانی ہے۔ اعلان کرتا ہے کہ ان 3 بر اعظموں میں تم ایک آدمی ایسا نہیں دکھلاؤ گے جو رات کو بھوکا سوتا ہو، ایک آدمی ایسا نہیں دکھلاؤ گے جس پر کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہو اور اسے عدل اور انصاف مہیا نہ ہوا، ایک بیمار ایسا نہیں دکھلاؤ گے سرکاری خرچے پر اس کا بہترین علاج معالجے کا انتظام نہ ہوا۔ مسلمانوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا، امن قائم کیا، خوشحالی پیدا کی، انسانیت کے مسائل حل کیے۔ اسی کی طرف فرمایا کہ وَأُخْرَى، بہت ساری وہ جگہیں، وہ علاقے، وہ ممالک، ان کو بھی تم فتح کرو گے، ان کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ لم تقدروا علیہ، ان پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ کے علم میں اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ قد احاط اللہ بہا، کہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے محفوظ کر رکھا ہے، یعنی ان ممالک، ان کے غنائم ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے لیے پہلے ہی سے محفوظ کر رکھا ہے کہ ان غنیمتوں کو بھی تم نے لینا ہے، ان علاقوں کو بھی تم نے فتح کرنا ہے، اور یہاں کا نظم و نسق بھی تم نے قائم کرنا ہے۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے پہلے ہی سے پلاننگ کر رکھی ہے، ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو یہ دنیا ہے۔ آج عجیب بات ہے، یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں بس دنیا سے کٹ کر ایک کونے میں بیٹھ کر بس گردن پھیر کر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، وہاں کی نعمتیں بس لینی ہے۔ یہ دنیا اللہ نے مسلمان کو فتح کرنے کا حکم دیا، یہ دنیا تمہارے لیے ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر غلبہ پاؤ۔ اور یہ دنیا حاصل کر کے مسلمان عیاشی نہیں کرتا، یہ غنیمتیں لے کر مسلمان دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے، انسانیت کے لیے مسائل حل کرتا ہے۔ وہ جو اموال غنیمت ہوتے ہیں دنیا، یہ یاد ایک بات سمجھنے کی ہے،
آج استعماری جنگیں اور مسلمانوں کی جنگوں میں بنیادی فرق ہے۔ استعماری جنگیں جو ہوتی ہیں، جو اس وقت سامراجی جنگیں ہیں، وہ بھی وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وسائل قبضہ کرتے ہیں جو وہاں کی عوام کے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کر کے ایک مخصوص طبقے کی عیاشی کا سامان ہوتا ہے۔ بڑی بڑی کھوپڑیاں جو ان کی پشت پناہی کر رہی ہوتی ہیں، ان پر قابض ہوتی ہیں، وہ مخصوص طبقہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور عیاشی کرتا ہے۔ مسلمان وہ بھی جب ملک فتح کرتے ہیں تو وہاں غنائم ان کے ہاتھ آتے ہیں، جن کا قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غنائم وہی مسلمان لیتے ہیں جو وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں میدان جنگ میں جو مال و دولت لایا جاتا ہے، لوگوں کے گھروں سے نہیں نکالا جاتا، نہ چھینا جاتا ہے، یا عام پبلک کی چیزوں کو نہیں لیا جاتا، ایک تو وہ، اور پھر اس مال کو بھی جو مال غنیمت ملتا ہے اس کو کوئی لیڈرشپ اپنے لیے مخصوص نہیں کرتی، بلکہ اس کو تقسیم کرتی ہے اور اس کا نظم و نسق ایسے بناتی ہے کہ اس کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ عام لوگ جو بیچارے اس سے پہلے معروم ہوتے ہیں، وہیں کے رہنے والے، انہی خطوں کے رہنے والے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعد میں یہ قانون باقاعدہ جاری کر دیا تھا اپنے دور حکمرانی میں کہ جس علاقے کی جو جائیدادیں اور زمینیں فتح کی جائیں گی وہ وہیں کے رہنے والوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ عراق جب فتح ہوا، وہاں کی اراضی کے بارے میں یہی بحث ہوئی کہ اس زمین کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، کیا یہ عرب مجاہدین، مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں یا یہاں کے رہنے والوں میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن کی بحث و مباحثہ کے بعد جو قرآن کی روشنی میں فیصلہ طے کیا، جو ایک قانون اور اصول بنا دیا، وہ یہ کہ یہ زمینیں یہیں کے رہنے والوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ ہاں، اس کا کچھ حصہ حکومتی نظم و نسق کے لیے جو ہے وہ اسے بطور خراج کی وصول کیا جائے گا، لیکن وہ انہی میں تقسیم، تو وہاں کے وسائل وہیں کے لوگوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو لوٹ کر اپنے ملکوں میں لے جائیں اور مخصوص طبقے کی عیاشیوں میں۔ اور یہ حکم ہے شریعت کا کہ جہاں کی زکوٰۃ ہو، جہاں کے صدقات ہوں، اس کو وہیں اسی علاقے میں خرچ کیا جائے، اس قوم کی ترقی کے لیے ان کو خرچ کیا جائے۔ اس لیے یہاں سے دھوکہ نہیں مسلمانوں کو کھانا چاہیے کہ کوئی استعماری جنگوں والے یہ اٹھائے کہ جی مسلمان بھی تو غنیمتیں حاصل کرتے ہیں، یہ بھی تو ممالک فتح کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ان غنائم کو لینے میں اور سامراجیوں کے وسائل کے قبضہ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قد احاط اللہ بہا، کہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت والا اور دسترس والا ہے۔ اللہ کی قدرت اور دسترس سے باہر نہیں ہے کہ تم دنیا کے فاتح بنو گے، دنیا کے حکمران بنو گے، دنیا پر غلبہ پاؤ گے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن اس کے لیے شرط ہوئی ہے جو پہلی جماعت نے عطا پوری کی ہے کہ ڈسپلن، نظم و ضبط، مرنے پر بیعت کرنا، اپنے آپ کو نثار کرنے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مسلمان جان بچانے کے چکر میں اور کہے کہ دنیا ہمارے لیے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں دے دی جائے، ہم فتح کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس جماعت نے تو کیا بیعت کی ہے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کی بھی بیعت مرنے کے، مال مانگیں گے تو وہ حاضر، جان مانگیں گے تو وہ حاضر۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قسطنطنیہ وہ اگر سلطان محمد فاتح اگر وہ موت کو قبول کر کے وہاں کے بادشاہ فلسطین کے حکمران کا سامنا اور مقابلہ نہ کرتا تو فلسطین کیا ایسی ہے وہ فتح کر لیتا؟ فلسطین کو فتح کیا، جن ممالک کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا وہ تبھی فتح ہوئی ہیں جب مسلمانوں نے موت کو گلے لگا کر میدان میں وہ اترے، دشمن کا سامنا کیا۔ اگر مسلمان یہ سمجھے کہ بس ہمیں کچھ قربانی تو دینی نہ پڑے، گھر بیٹھ رہے ہیں، میٹھے میٹھے اعمال کرنے اور دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے جھک جائے، سرنڈر ہو جائے، فاتح بن جائیں، یہ تو نہیں اللہ کا کام۔ اس لیے ساری باتوں کو آپس میں مربوط کر کے سمجھیں گے تب بات سمجھ آئے گی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے تمہارے لیے محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. حدیبیہ کے مقام پر مسلمان جماعت سے دشمن کے ساتھ صلح معاہدہ ہوا قریش کا، کفار کا. قرآن کہتا ہے کہ یہاں لڑائی نہیں ہے، اور اگر لڑائی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی قریشیوں کے ساتھ، یاد رکھیں کیونکہ مسلمان جماعت کی اس استقامت، اس کے اس نظم و ضبط، اس کے اندر وہ جو جرت اور بہادری تھی، اس کے مقابلے میں یہ کفار ٹھہر نہیں سکتے. اگر مقابلہ ہوتا ہے نا تو وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ، اگر تم سے قتال کرتے وہ لوگ، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا، تو لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، وہ یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، دم دبا کر بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ اپنا کسی کو حمایتی اور مددگار نہ پاتے، کوئی قبیلہ، کوئی اور طاقت ان کی مدد کو نہ پہنچتی. لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں جنگ ہو. اگر جنگ ہوتی تو فتح مسلمانوں کی ہوتی. کیوں مسلمانوں کی فتح ہوتی؟ کیونکہ اللہ کا ایک دستور اور قانون ہے کہ جو جماعت منظم ہو، جس جماعت کے اندر لالچ مفاد پرستی نہ ہو، وہ اللہ کی دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو جائے، تو اللہ ایسی جماعت کو لازمی غلبہ دیتا ہے. اور ایسی جماعت کے سب سے بڑے نمائندے انبیاء ہوتے ہیں. نبی سب سے بڑا نمائندہ. یہ وجہ ہے کہ نبی کو شکست نہیں ہوتی، ہمیشہ نبی فتح اور کامیابی سے امکنار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مقاصد سب سے اعلیٰ اور اونچے ہوتے ہیں. اس کا مقصد انسانیت کا قتل نہیں ہوتا، اس کا مقصد در حقیقت اللہ کے اس دین کا غلبہ ہوتا ہے، عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے، مظلوموں کی مدد ہوتی ہے، ظالموں کو شکست دینی ہوتی ہے. جتنا کسی کا اعلیٰ نظریہ اور فکر ہو اور اس پر اس کی تیاری ہو اس کے مطابق، تو اللہ کا قانون دستور یہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت ہے اللہ کی، اور یہ پہلے لوگوں میں بھی اللہ کی یہ سنت یوں ہی جاری کی کہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز اللہ کی سنت کو بدلا ہوا نہیں پاؤ. آج بھی اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا دستور اور قانون آج بھی ہے، بشرط ہے کہ جو اللہ کے اس قانون کے حاصل کرنے کی شرائط ہے وہ تو پوری کرو. پیچھے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم میں ایمان والے جو ہے، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، تم میں جو ہے صبر و ضبط، نظم و نسق والے 100 آدمی ہوں گے، 1000 کا مقابلہ کریں. مئۃ، اگر 100 ہوں گے، چلو اب تمہیں کمزوری اور ذوق پیدا ہو گیا تو پھر بھی 2 گنا پر تم غالب رہو. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، 100 ہوں گے تو 200 پر، 1000 ہوں گے تو 2000 پر، دشمن تمہارے 2000 تمہیں سے ڈبل تعداد میں، تب بھی تمہارا غلبہ ہوگا، بشرطے کہ صابر. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اور وہ ہر دور میں ہمیشہ اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنی سچی جماعتوں کو دنیا میں غالب کرتا ہے، ان کو کامیابی سے امکنار کرتا ہے. دیکھو اس کی بہترین مثال وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، اسی اللہ نے ان کے دشمن کے ہاتھوں کو تم سے روکا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کی اس وادی میں جہاں تم ٹھہرے ہوئے تھے، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا، تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، پھر بھی تم نے جنگ نہیں کی، ان کو قتل نہیں کیا، کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے. مسلمانوں پر حدیبیہ میں متعدد حملے بھی ہوئے دشمن کی طرف سے. ایک دفعہ تو 80 افراد نے، مسلمان جماعت نماز کی حالت میں تھے، بے خبری میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حکمت عملی کے تحت ان کا اپنا محاصرہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بے خبر نہیں ہے دشمن سے، آپ نے پوری حفاظت کا انتظام کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوکس ہے،
وہ آئے تھے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ خود گھیرے میں آ گئے، محاصرہ کر لیا گیا، مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے مسلمانوں کے پاس قید کر کے لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرما کر ان کو رہا کر دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر اکرمہ بن ابی جہل 500 جنگجوؤں کا دستہ لے کر مسلمانوں پر یہاں حدیبیہ میں حملہ آور ہونے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے ایک دستہ بھیجا، ایسا روب پیدا ہوا کہ وہ وہاں دم دبا کر ایسا بھاگا کہ جا کر مکہ کی گلیوں میں جا کر اس نے پناہ لی۔ تو باوجود اس کے کہ فرمایا کہ تم نے ان پر قابو پا لیا، لیکن اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو روک دیا۔ اگر مسلمان اس موقع پر ان کے کچھ افراد قتل کر دیتے تو پھر بھی جنگ چھڑ جانی تھی، کیونکہ وہ بھی تو تیار تھے جنگ کے لیے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا یہاں جنگ ہو، یہاں معاہدہ ہونا ہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں جو ہے تمہارے ہاتھوں کو نہ روکتا، لیکن اس اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو بھی روکا اور ان کے ہاتھوں کو بھی روکا کہ تمہارا کچھ نقصان وہ نہ کر سکے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کر رہے تھے اسے خوب دیکھ رہا تھا، لیکن تم پرعزم تھے۔ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم عمل کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی ایک موقع پر تم لڑنے کے لیے پرعزم، دوسرے موقع پر تم صلح کے لیے تیار ہو گئے، یہ سارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر کتنا ڈسپلن ہے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیکھو یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے مسجد حرام سے روکا ہے، ان سے جنگ تو ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے جنگ کی وجوہات بھی بیان کی۔ اگر جنگ ہوتی اس کے اسباب تھے، جنگ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم الذین کفروا، انہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، جی ان کا مقابلہ کیا، اور دوسری بات یہ کہ وصدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے مسجد حرام سے تمہیں روکا۔ حالانکہ پوری تاریخ انسانیت میں ابراہیم علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی سب سے پہلے بنیاد رکھی، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس بیت اللہ کو عصر نو دوبارہ بنایا، اور انہوں نے انسانیت کو اس کی زیارت کے لیے دعوت دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک کسی انسان کو بیت اللہ سے نہیں روکا گیا۔ یہاں جو متولی رہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، باوجود اس کے کہ اگر کسی خاندان قبیلے فرد سے ان کی ذاتی دشمنی اور عداوت بھی تھی، تب بھی بیت اللہ کی طواف اور زیارت سے انہوں نے نہیں روکا، کیونکہ یہ انسانیت کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام نے ساری انسانیت کے لیے اس گھر کو بنایا، لیکن عجیب بات ہے کہ ان قریشیوں نے مسلمان جماعت کو روک دیا کہ تم نہیں عمرہ کر سکتے، وصدوکم عن المسجد الحرام۔ یہ انہوں نے تاریخ میں سب سے بڑی غلطی کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے بوڑھے جو تھے وہ انہیں سمجھا رہے تھے یہ نہ کرو، یہ تو تم ایک پوری تاریخ کے خلاف کردار ادا کر رہے ہو کہ مسلمانوں کو تم عمرہ کرنے سے، اور وہ تو آئے عمرے کے لیے، لڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے احرام کو دیکھا، قربانیوں کو دیکھا، لیکن یہ نوجوان جو تھے، جو ان کی قیادت تھی اس وقت، وہ کہتے تھے نہیں نہیں، یہ در حقیقت پس پردہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ان گھروں پر، اس شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وصدوکم عن المسجد الحرام، اور والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پہلے لوگ قربانی کا جانور ساتھ ہی لے کر جاتے تھے، اب تو وہیں مل جاتا ہے اور وہیں سے قربانی کا جانور لے کر لوگ ذبح کر لیتے ہیں، لیکن پہلے ساتھ لے جایا جاتا تھا۔ تو وہ قربانی کے جانور معکوفا، جو بندھا ہوا ہے، روک دیا گیا ہے، معکوف روک دیا گیا یہ کہ اپنے محل پر پہنچے۔ قربانی کے قربان ہونے کا محل اور جگہ وہ منا ہے، تو وہاں جانے سے اس کو روک دیا انہوں نے، یعنی آگے جانے ہی نہیں دے رہے۔ یبلغ محلہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان سے لڑائی نہ تم کر دیں، اسباب موجود تھے، لیکن کیوں اللہ نے لڑنے سے روکا ہے اس کی آگے وجہ بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ میں بہت سارے ایسے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، لیکن وہ بیچارے نہ تو اپنے اسلام کا اظہار کر سکے
کر سکے کیونکہ کمزور ہیں، ان کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، نہ ہجرت کر سکے، اور ان کے اسلام کا ابھی مسلمانوں کو بھی نہیں واضح طور پر پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے، اور یہ وجہ ہے کہ اگر مسلمان حملہ کرتے مکہ پر وہ بھی نادانستہ قتل ہو سکتے تھے، یا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو ان کے اپنے یہ قریشی ان کو قتل کر دیتے، اور مسلمانوں کو بھی ابھی ان کا اتنا علم نہیں تھا، ہو سکتا تھا کہ حملے میں وہ سامنے آ جاتے قریشیوں کی طرف سے، وہ مجبور کرتے کہ ہماری طرف سے لڑو، تو پھر بھی مارے جاتے، وہ بیچارے مظلوم ہیں، بے بس ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دین اسلام عام پبلک کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں حدیبیہ میں لڑنے سے روک دیا گیا کیونکہ بہت سارے فرمایا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جو وہاں مکہ میں ہیں، لم تعلموا، جنہیں تم بھی نہیں جانتے ہو، اور اگر حملہ کرتے تو ان تطعوہم، تم ان کو رون دیتے، اور فتصیبکم منہم معرہ، پھر تمہیں پہنچتی ان کی طرف سے آر، تمہیں عیب اور لگ جاتا کہ دیکھو اپنے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، مظلوموں کو قتل کر دیا، کہتے تو یہ ہے کہ ہم مظلوموں کی حمایتی ہیں، لیکن وہ ان کے اپنے بھی تھے، مظلوم بھی تھے، ان کو قتل کر دیا، اور تم یہ کام بغیر علم کرتے، جہالت سے ایسا ہو جاتا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جنگ نہیں ہونے دی۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمان جماعت کو حد الوسع آبادی سے جنگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کہ کہاں کہیں وہاں کوئی مظلوم، کمزور، بے بس ایسا آدمی جو حمیتی ہو مسلمان جماعت کا، وہ نہ قتل ہو جائے، اس کو بچانا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی آبادیوں پر یلغار نہیں کی۔ آج ایک اور بات بھی مسلمانوں کے بارے میں، آج نوجوان ایک اعتراض کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یہ دیکھو آج دشمن نے تو بڑے ہتھیار بنا دیے جنگی، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر غالب ہیں، لیکن مسلمانوں نے ایسے کیوں نہیں ہتھیار بنائے؟ عجیب و غریب سوالات پیدا کیے جاتے ہیں نا ذہن میں مسلمانوں نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھی اور یہاں یہ مقبرے بنا رہے تھے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ دیکھو انہوں نے بڑے بڑے جدید آلات بنائے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ بات کیا سمجھنے کی ہے؟ مسلمان جماعت مقبرے نہیں بنا رہی تھی، بلکہ مسلمان جماعت نے ہر شعبے میں وہ کردار ادا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی بلا تاج محل کی مثال بنا کر تو دکھاؤ، یہ کیا فنی انجینئرنگ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ دنیا کے عجوبہ یہ بغیر تعلیمی مہارت کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تعلیم نہیں تھی، ویسے ہی انہوں نے ایک بہت بڑا دنیا کا عجوبہ بنا دیا۔ تعلیم تھی، 100% تعلیم، اور دوسرا یہ کہ جنگی سامان خطرناک اور مہلک اس لیے نہیں بنائے کہ ان کا مقصد آبادیوں پر تباہی لانا نہیں تھی، ان کا مقصد تو میدان جنگ میں سامنے آمنے لڑنا تھا۔ تو ان ظالم قوموں نے جنہوں نے ایٹم بم بنائے ہیں وہ آبادیوں پر گرا کر آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ظالم اسلام کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے، آبادیوں کی حفاظت مقصد ہے۔ اس نے فرمایا کہ آبادی کی اندر مظلوم، کمزور ایمان والے جو تھے ان کو بچانا مقصد تھا، اس لیے اللہ نے تمہیں اس موقع پر جنگ کرنے سے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ اور ایک اور بات بیان فرمائی، یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا کہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے، اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے، یعنی ان کفار میں سے بھی بہت سارے ایسے باصلاحیت نوجوان موجود ہیں جن کی زمین ہموار ہے، انہیں ابھی ماحول نہیں ملا، بات سمجھنے کا موقع نہیں ملا، وہ پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے یا اپنی جھوٹی لیڈر کے دباؤ میں۔ اللہ ان پر اپنی مہربانی کرنا چاہتا تھا کہ ان کو بھی سمجھنے کا موقع ملے اور وہ دین اسلام کو سمجھے اور اسے قبول کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیبیہ کی صلح کے بعد بہت سارے نوجوان مسلمان، خالد بن ولید جو ایک بہترین تجربہ کار جرنیل ہیں، عمر بن عاص جو ایک بہترین ماہر سیاست ہے، عثمان بن طلحہ کلید بردار جو بیت اللہ کے ایک بہترین ناظم ہیں، کہ بیت اللہ کا نظم و نسق اور اس کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی، اور بہت سارے اس طرح کے نوجوان بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے اندر صلاحیت موجود تھی لیکن ابھی کفار کی صف میں تھے اس سے پہلے۔
اگر جنگ ہوتی یہ بھی مارے جاتے اور ان کو اپنی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہ ملتا. اس لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر جنگ نہیں ہونے دی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے. لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. اور اگر یہ لوگ یعنی کمزور مسلمان ان ظالموں کے ساتھ نہ رہ رہے ہوتے، وہ ان سے الگ ہو جاتے، تو پھر ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے انہیں دردناک قسم کی سزا دیتے. وہ کمزور ایمان والے الگ ہو جاتے، باصلاحیت نوجوان الگ ہو جاتے، صرف وہ ظالم بوڑھے اور جو ہٹ دھرم تھے وہی رہ جاتے، تو پھر جنگ لازمی ہوتی اور ہم ان کو دردناک قسم کی سزا کا مزہ چکھاتے. عذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما اذ جعل الذین کفروا. اگلی آیات میں مزید اللہ نے ایک بڑی اہم بات سمجھائی اور بیان کی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے.